اس ریجن کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، مسئلہ افغانستان کی وجہ سے دنیا کی توجہ اس ریجن پر مبذول ہے، لیکن انہیں یہ سے بتانے کی ضرورت ہے، جس طرح میں امریکنز اور وہ یورپینز کو بتاتا ہوں کہ مسئلہ افغانستان اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا، نہ اس ریجن میں امن آ سکتا ہے جب تک کہ مسئلہ کشمیر حل نہ ہو، کیونکہ اس ریجن کا جو کور ایشو ہے وہ کشمیر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان دنیا کو اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو، امریکنز کو، یورپینز کو بتانے کی ضرورت ہے، اور جاپان چونکہ ایک امپورٹنٹ ملک ہے ایشیا کا، ان کو یہ بات زیادہ بتانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، جس طرح خلوص کے ساتھ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، کہ یہاں پر آپ جیپنیز، میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کشمیر کے ساتھ وہ اپنا یکجہتی کرتا ہے یا کشمیر پاکستان کا نام لیتا ہے، یہ تو ہمارے گھر کی بات ہے۔ مزہ تب ہے جب یورپینز ہیں، جیپنیز ہیں، دیگر ممالک کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ، میں جانتا ہوں کہ یہاں جو جیپنیز اکانومی ہے اس میں پاکستانی اہم کردار ادا کرتے ہیں، یہاں کی جو بزنس ہے اس میں آپ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر جو جیپنیز ہیں ان سے آپ مل کر مسئلہ کشمیر ان پر بتائیں، وہ پھر الٹیمیٹلی جو میڈیا ہے، پالیسی میکرز ہیں، پارلیمنٹ ہے، وہ حکومت پر وہ ایک ان کا دباؤ ہوگا۔ تو یقینی طور پر جاپان اور زیادہ نہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ انڈیا کا بھی دوست ہے، پاکستان کا بھی دوست ہے، تو وہ کوئی ثالثی کا کردار بھی ادا کر سکتا ہے تاکہ اس میں بہتری آئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا آپ کو پیغام ہوگا کہ آپ اس سلسلے میں وہ کریں، اور جس طرح وہ جرمنی انٹرسٹڈ ہوا ہے وہ برلن وال کی وجہ سے، یہ ہیروشیما اور وہ ناگاساکی کی وجہ سے جو ایٹمی بربادی ہوئی تھی اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جس طرح میں نے کہا کہ امریکہ یورپ کا دورہ کیا ہے، میں اس لحاظ سے بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں نے 3 مہینے پہلے سری نگر کا بھی دورہ کیا ہے، اور شاید آزاد کشمیر کا واحد ریکوگنائزڈ پولیٹیکل فگر کہہ لیں یا سابق وزیر اعظم کہہ لیں جس نے سری نگر کا دورہ کیا۔ رئیس صدیقی صاحب کی طرح موڈے پر کلاشنکوف لے کر تو نہیں گیا، لیکن بہرحال اعزاز حاصل ہے کہ یہ وہ جہاز میں شامل رہے۔ لیکن میں وہاں پر گیا اور وہ میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ میں پہلا آدمی جس کو انہوں نے یہ اجازت دی ایک لحاظ سے، وہاں پر میں آل پارٹی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملا، میں وہاں پر ان کا جو جسے ہم کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کہتے ہیں اس سے بھی ملا، میں وہاں پر جو 2-3 مین آپ کو باتیں بتانے والی ہیں وہ یہ کہ میں وہاں پر جب گیا تو میں نے سری نگر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے خطاب کیا۔ جب سری نگر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں گیا تو ان کے پریزیڈنٹ میاں عبدالقیوم تھے اور ان کے سیکرٹری جنرل غلام نبی شہین تھے۔ تو ایک نے کہا میں 9 سال جیل میں رہا ہوں، ایک نے کہا میں 6 سال میں جیل میں رہا ہوں۔ تو انہوں نے تقاریر بھی بڑی ہمارے پوائنٹ آف ویو سے اچھی کی۔ تو ان سے میں نے کہا جی اس کو ایک ریزولوشن کی صورت میں وہ آپ وہ پاس کروا لیں میری موجودگی میں۔ وہاں پر 300-400 وکلاء موجود تھے ہائی کورٹ کے۔ وہ 3 حصوں میں تھا ریزولوشن۔ پہلا حصہ تھا کہ کشمیری کسی صورت بھارت کا غاصبانہ اور جابرانہ قبضہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے علاوہ مسئلہ کشمیر کا حال ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ٹو مائی ویری پلیزنٹ سرپرائز تیسرا حصہ یہ تھا کہ الٹیمیٹلی کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں سری نگر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی بات کر رہا ہوں، اور جب یہ ریزولوشن پاس ہوا
تو وہاں پر جتنے وکلا تھے 300 وکلا نے ہاتھ کھڑے کیے اس کو پاس کرنے کے لیے. تو مجھے یہ کہنا پڑا کہ ہو سکتا کہ میں اپنا مظفر آباد، میرپور یا راولا کوٹ یا ایون اسلام آباد میں بھی شاید 100% کنسنسس یہ نہ ہو جو آج میں سری نگر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں دیکھا. میں کہنے کا مقصد یہ ہے، پھر میں وہاں پر علی گیلانی صاحب سے ملا، اور رئیس صدیقی صاحب جانتے ہیں یہ چونکہ جہاد میں رہے ہیں کہ علی گیلانی صاحب، باقی بھی سارے آل پارٹیز حریت کانفرنس کے رہنما ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن علی گیلانی صاحب نے انتہائی کنسسٹنٹلی اور مستقل مزاجی کے ساتھ کشمیر کی جد و جہد کو جاری رکھا ہوا ہے. وہ اس وقت اپنا نظر بند تھے، تو میں ان سے ملنے گیا تو یقین کریں وہ مجھ پر برس پڑے. انہوں نے کہا جی جہاد ہم کر رہے ہیں، قربانیاں ہم دے رہے ہیں، مائیں بہنیں ہماری جو ہیں ان کی وہ بے ہمتی ہو رہی ہے، تو آپ پاکستانی اپولوجیٹک کیوں ہیں انڈیا کے ساتھ؟ تو انہوں نے اگرچہ مجھے ڈانٹ دی تو مجھے اچھی لگی ان کی ڈانٹ بھی. تو انہوں نے کہا آپ پاکستانی کیوں اپولوجیٹک ہے؟ تو خیر میں نے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ان کو دیا. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ جو پاکستان ہے اس کی حالت دیکھیں، وار اگینسٹ ٹیرر میں وہ پھنسا ہوا ہے، امریکن تعلقات میں تناؤ ہے، ہماری اقتصادی پوزیشن دیکھیں، سیاسی عدم استحکام دیکھیں آپ ہمارا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے کشمیر پر کبھی پاکستان نے کمپرومائز نہیں کیا. کشمیر پر ہم ہمیشہ جو ہمارا موقف ہے وہ وہی رہا ہے کہ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کو حق رائے دہی ملنا چاہیے. اپنے ایسپریشنز اور وشز کے مطابق وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. دوسرا میں نے وہاں پر ایک لال چوک ہے جو آزادی کا سمبل ہے بیسیکلی، وہاں پر حریت کانفرنس کے رہنما یاسین ملک صاحب اور دیگر نے کہا کہ وہاں پر آپ کا جلسہ عام کرتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. جب میں وہاں لال چوک جلسے میں گیا، ایک تو بہت بڑی دنیا تھی، جو آپ یہ ٹی وی وغیرہ یا فوٹیج میں دیکھتے ہیں، وہاں پہ ہڑتال ہوتی ہے.